کیونکہ گورنمنٹ تو لوگوں کو کچھ نہیں دے رہی. ہم اور بھی جگہ پہ جا کے وزٹ بھی کریں گے, دیکھیں گے جہاں پہ ضرورت فیل کر رہے ہیں لوگ ان کو دیں گے. لاہوری تڑکا چینل کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کریں تاکہ آپ تک ہماری تمام ویڈیوز بآسانی پہنچ سکیں. حق پر ڈٹ جائے گا, کسی سے نہ ڈرے گا, تاجروں سے کیے ہوئے وعدے پورے کرے گا. ہے پختہ اس کا ایمان, یہ سب کے لیے ہے مہربان. رکھے گا ٹیپو سب کا مان, رکھے گا ٹیپو سب کا مان. ملے گی جب عزتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ دیکھ رہے ہیں لاہوری تڑکا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ, آپ کا دوست امین راجہ. یہ غازی, یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. یہ شعر بلا شبہ 100 سال پرانا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ شعر کی افادیت ختم ہوگی. ہر دور میں اللہ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے کہ جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے, لوگوں کی خدمت کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور بے لوث بڑھتے ہیں. میرے ساتھ انجمن تاجران تحفظ گروپ کچا جیل روڈ لاہور اور انجمن پبلک پولیس امن کمیٹی لاہور کے صدر اس وقت میرے ساتھ ہیں جناب اشفاق علی ٹیپو صاحب. ہمارا ملک جو کہ 2 دن کی بھی ہڑتال کا متحمل نہیں ہے, یہاں پہ ایک عرصے سے لاک ڈاؤن ہوا پڑا ہے. لوگوں کے حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ لوگوں کے پاس یہ جو ایک لازم اور ملزوم بن چکا ہے یہ ماسک, یہ بھی لوگوں کے پاس خریدنے کی مسقت نہیں رہ گئی, جن کے کاروبار 20 دن سے بند ہیں. تو اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے, اور ہماری قوم کا یہ خاصہ بھی ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس چیز کو مہنگا کر دیا جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے. جس چیز کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہوتی ہے پورے معاشرے کو, ہم وہ کرتے ہیں, اس کو غائب کر دیتے ہیں مارکیٹ سے کیونکہ وہ مہنگی بکے. آج میں نے دیکھا کہ اشفاق علی ٹیپو صاحب نے بے شمار یہاں پہ بوریاں بھر کے میں نے دیکھا کہ اس طرح کے ماسک آئے اور انہوں نے لوگوں میں تقسیم کیا اپنی پوری ٹیم کے ساتھ. انجمن تحفظ تاجران گروپ کے پورے ممبران ان کے ساتھ تھے اور انہوں نے یہاں پہ اس کو اپنے جس حلقے سے انہوں نے الیکشن لڑا, یہ اپنا کچا جیل روڈ سے, وہاں کے دکانداروں میں, وہاں پہ عام گزرنے والے راہگیروں میں انہوں نے تقسیم کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اشفاق بھائی, میں نے ابھی دیکھا کہ آپ خود ساتھ میں آپ کے سارے کارکنان بھی جو آپ کے ممبران ہیں آپ کے انجمن تحفظ تاجران گروپ کے, آپ یہاں پہ سڑک پہ کھڑے ہو کر, جبکہ آج لوگ کسی سے ملنا پسند نہیں کر رہے, کسی کے پاس جانا پسند نہیں کر رہے, آپ ایک بندے کے بعد خود جا رہے ہیں, پاس جا رہے ہیں اور اس کو ماسک دے رہے ہیں, بلکہ بعض کو اپنے ہاتھوں سے ماسک پہنا رہے ہیں. یہ کون سا جذبہ ہے؟ سر, بحیثیت مسلمان ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ لوگ بہت پریشان ہیں. ہم اپنی بازار میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ روڈ پہ آ جا رہے ہیں, لوگوں کے پاس مجھے لگتا ہے کہ ایسی سخت نہیں ہے کہ وہ شاید ماسک بھی لے لیں. ٹھیک ہے, اور میں نے اور میری پوری ٹیم نے مل جل کے کوشش کی ہے اور انجمن تاجران تحفظ گروپ کے پورے پینل نے سب نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ سارا کام کیا ہے. ہم نے دیکھا چلے ہم بہت زیادہ نہیں کر سکتے کیونکہ گورنمنٹ تو لوگوں کو کچھ نہیں دے رہی. ہم نے کوشش کی ہے چلیں پہلا سٹیپ لیں, بارش کا پہلا قطرہ بنے, اور اس کے لیے ہم نے اپنے دکانداروں کو اور جتنے بھی لوگ راہگیر جو گزرے ہیں جن کے پاس ماسک نہیں ہیں, وہ بچے ہیں, بڑے ہیں, عورتیں ہیں, سب کو ہم نے کوشش کی ہے کہ جتنا دے سکیں یہ دی. آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی, اور یہ آپ نے نہیں کہا, سبھی نے کہا ہے گورنمنٹ سوائے جھوٹے وعدوں کے اور کچھ بھی نہیں کر رہی. آج 20 دن ہو گئے لوگوں کی دکانوں کو بند ہوئے اور لوگوں کے گھروں سے راشن تک ختم ہو چکا ہے, اور ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی راشن وغیرہ یا کوئی ابھی تک ان کی پالیسیز ہی واضح نہیں ہو رہی, انہوں نے کرنا کیا ہے. تو راشن کا سلسلہ کرنا چاہ رہے ہیں آگے جا کے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ میں نے آج ہماری میٹنگ ہے اپنے پینل کے ساتھ, ہم یہ اگلا سٹیپ یہی لینا چاہ رہے ہیں کہ چلیں کوئی زیادہ نہیں, جتنے کی لوگوں کو, جتنے بھی جو لوگ ہیں جو سفید پوش لوگ ہیں جو کسی کا آگے ہاتھ نہیں کرتے اور ان کے گھر میں بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگ پریشان ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ جتنا بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم راشن مہیا کر سکیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اسی ویک کے اندر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بھی کام کیا جائے. آپ کا یہ جو کچا جیل روڈ ہے جہاں سے آپ نے الیکشن لڑا تھا, تو آپ جس جماعت کے آپ صدر ہیں, آپ کی جماعت کی الیکشن ہار گئی تھی, اور یہ الیکشن ہارنے کے بعد بھی آپ میں جو جذبہ خدمت خلق ہے اپنے لوگوں کے لیے, میں دیکھ رہا ہوں کہ جیتی ہوئی پارٹیوں سے بھی زیادہ مجھے نظر آ رہا ہے. کیا جو دوسری پارٹی جو جیتی ہے ان کا بھی آپ نے کوئی ایسا کام دیکھا ہے؟ یہ جو جیتی ہوئی پارٹی ہے وہ اصل میں پہلے بھی 8-10 سال سے یہاں بیٹھی ہوئی تھی اور کوئی کام نہیں کروا رہی تھی, بدقسمتی سے وہ پھر بس الیکشن جیت گئے, اور وہ الیکشن کے بعد سے لے کر آج تک
وہ اپنے گھروں میں قید ہیں. وہ ایسے لوگ وہ حکومت کی پالیسی پہ عمل کر رہے ہیں. ہاں وہ میرے خیال میں اسی کے اوپر ہی عمل کر رہے ہیں, اور انہیں نہ کوئی دکانداروں کا نہ دوسرے سے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ, ہمیں اس جماعت نہیں ہے کیونکہ ہم اس کو سیاسی نہیں لے رہے, ہم نے تو صرف انسانیت کے ناطے بحیثیت مسلمان یہ ہم کو وہی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ہر دور میں پیدا کیا ہے جو بے لوث چلتے ہیں, جو بے لوث خدمت کرنے کو. اصل میں سیاست کا مطلب ہی خدمت ہے, جبکہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ملک میں یہ سیاست آ گئی, یہاں پہ ڈرٹی پالیٹکس ہو گئی, یہ سیاست گندی ہو گئی, لیکن اصل میں سیاست کا جو مقصد ہے وہ خدمت ہے. اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اشفاق علی ٹیپو صاحب اور ان کا پورا پینل, ہارے ہونے پینل کے باوجود ہارے ہوئے, ان کا پہلا الیکشن تھا اور یہ پہلا الیکشن وہ ہار چکے ہیں, لیکن پھر بھی وہ جیتے ہوئے پینل سے بھی زیادہ خدمت کر رہے ہیں. مجھے ان کے بارے میں ایک شعر مجھے علامہ اقبال صاحب کا یاد آ رہا ہے کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے, جو روح کو دھمکا دے. اس موقع پر عوام الناس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ امیر راجہ صاحب, سب سے پہلے تو ہمارا مقصد کوئی یہ پبلسٹی نہیں تھا, مقصد صرف یہی تھا کہ جو لوگ یہ استطاعت رکھتے ہیں ان کے پاس اگر ایسی پوزیشن ہے تو ہم چاہتے ہیں وہ ان کے گھر کے ساتھ جو کر رہے ہیں, جو لوگ ایک دوسرے سے سپورٹ کر سکتے ہیں انہیں ایک دوسرے سے سپورٹ کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لاہوری تڑکا اور امیر راجہ صاحب اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں, تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ باقی لوگوں کے لیے بھی یہ تھوڑے جو چھوٹے ایونٹ ہو رہے ہیں ان کو ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم دیں, تاکہ لوگوں کو تھوڑی سی اویئرنیس ہو, پتہ چلے کہ ہم جو ہماری پوزیشن ہے جو ہمارے لوگوں کی, کہ ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے گھروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے گھر میں 4 دن کا 2-3 ٹائم کا کھانا ہے تو کم سے کم ہم 1 ٹائم کا کھانا ہی ساتھ والے گھر کو دے دیں. اور جو لوگ سفید پوش ہیں وہ کسی کا ہاتھ نہیں اٹھاتے, تو کوشش کریں کہ آپ دیکھیں اور اپنی ٹیم کو بھی کہیں کہ جہاں پر ایسا ہو رہا ہے ان کے ساتھ تعاون کریں. اشفاق علی ٹیپو صاحب کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھا ہے کہ آپ کے عملوں کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے. میڈیا کو بلانا یا ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرنا لازمی نہیں کہ اس کا مقصد ریاکاری ہو, لازمی نہیں کہ اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہو کہ لوگوں کو دکھایا جائے. اس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو ترغیب دینا, ٹھیک ہے. عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہے, اور ویڈیو بنانے والے کا یا میڈیا کو بلانے والے کی نیت کا اللہ کو پتہ. عوامی خدمت کے اس کام میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. معروف سماجی شخصیت ہیں یہ اس علاقے کی. محمد اسم رائی صاحب, ان سے پوچھتے ہیں کیسا محسوس ہو رہا تھا؟ جی اچھا محسوس ہو رہا تھا. سب سے پہلے تو میں لاہوری تڑکا ٹی وی چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آ کے ہماری کوریج کی اور لوگوں کو اویئرنیس دینے کے, تاکہ یہ چھوٹے لوگ جو کام کر رہے ہیں نا, ان کو دیکھ کے بڑوں میں بھی یہ جذبہ آنا چاہیے جو گھروں میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا, ورکنگ کریں یار, دوسروں کا خیال کریں. یہ ایک مصیبت ملک کے اوپر آئی ہے, اس کو ہینڈل کریں, یہ آپ لوگوں کا حق بنتا ہے. یہ اس طرح کے چینل جو کرتے ہیں, ٹھیک ہے راشن دینے میں چیزوں میں کوریج نہیں کرنی, لیکن اس طرح کی چیزوں میں کوریج کر کے دکھائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. راجہ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ آپ میرے پہلے بھی 2-3 انٹرویو کر چکے ہیں کہ ہماری الحمدللہ کوشش ہوتی ہے جو مخلص ہیں, جو بالکل فری انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ 2 قدم بڑھ کے چلتے ہیں, ان سے بھی بڑھ کے چلتے ہیں. اور ایک اور کمپنی ہے ہمارے ساتھ سویٹ 60 کے نام سے, انہوں نے ہمیں یہ ماسک پرووائڈ کیے اور ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا, اور انہوں نے ہمیں یہ بھی بولا کہ جب بھی نیکسٹ اور بھی چاہیے ہمیں بتائیں, ہم اور بھی جگہ پہ جا کے وزٹ بھی کریں گے, دیکھیں گے جہاں پہ ضرورت فیل کر رہے ہیں لوگ ان کو دیں گے, ضرورت جہاں پہ ہے اس کی ہم ان کو یہ ماسک دیں گے, سینیٹائزر دیں گے, جو بھی ہمارے پاس سہولت ہوگی ہم لوگوں کو وہ میسر کریں گے. میری یہی ہے لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہم سب کچھ حکومت کے اوپر ڈال رہے ہیں, لہٰذا یہ حکومت کا کام تو ہے لیکن اس سے زیادہ ہم انسانیت کی خدمت کریں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر, وہ سب سے زیادہ بہتر ہے. ایک قدم کے ساتھ قدم ملتے ملتے ایک انسان وہ پنجابی کہتے ہیں جی ایک جگہ تے پیا پتھر بھی جڑا نا پہاڑ بن جاتا وے. اسی مل کے چلیں گے, کرونا شرونا کوئی چیز نہیں گی. اللہ کے دعا کرو, سجدہ ریز ہو جو اے سارے مسلمانوں, اور میں پاکستان غیر مذہب بھی جڑے نے اللہ نو تے مانتے نے, اللہ تعالیٰ دے اگے ریکویسٹ کرو, اللہ تعالی بارگاہ دے وچ دعا کرو یا اللہ جڑی مصیبت ساڈے ملک چاہیے یہ ختم کر دے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ مصیبت ختم ہوگی آپ کی دعاؤں سے, آپ کی ایفرٹ سے. راہی صاحب, جب تک آپ جیسے لوگ جو اپنے قیمتی وقت کو, اپنے پیسے کو نہیں دیکھتے اور خدمت کے لیے نکل پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. اصل میں مالک کو کوئی شوق نہیں ہے کسی کو مصیبت میں ڈالے, وہ وہاں کے لوگوں کا
امتحان ہوتا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں اور آپ کی جو ٹیم ہے, یہ جو انجمن تحفظ تاجران گروپ ہے کچا جیل روڈ کا, جس طرح یہ بڑھ چڑھ کر کام کر رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کی کوششوں کو ضرور بروئے کار لائے گا اور ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی. اس وقت ہمارے پاس بیٹھے ہیں انجمن تاجران تحفظ گروپ کچا جیل روڈ کے جنرل سیکرٹری جناب اکبر علی کھوکر صاحب. ان سے پوچھتے ہیں آج کے انہوں نے یہ خدمت خلق کا جو کام کیا ہے اس کے حوالے سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. وبا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں ہم سب کا فرض بنتا ہے, اس میں سیاست نہیں چلنی چاہیے, ٹھیک ہے, اور سیاست کرنی بھی نہیں چاہیے. یہ سب کے لیے ہے اور الحمدللہ یہ سیاسی نہیں ہے, یہ غیر سیاسی ہے. تو یہ تو عوام کی خدمت کرنے کے لیے ہے, امانی جذبہ ہے ہمارا. مصیبت کے دنوں میں دوسروں کے کام آنا جو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں ذمہ داری ہمیں دی ہے, آپ اپنی طرف سے اس کو پورا کرنے کی کوشش. بالکل بالکل, ان کے احکامات کے مطابق ہم وہ پورا کر رہے ہیں اور عوام کی خدمت کر رہے ہیں. اور یہ کہ ماسک جب بھی گھر سے نکلیں ضرور پہن کے نکلیں, ماسک کے بغیر آپ سے کوئی دوسرا انفیکشن نہ ہو جائے, ٹھیک ہے, اور خود بھی بچیں, اپنے بچوں کو بچائیں. ماسک اس کے لیے ضروری ہے, اپنا بھی آپ کا تحفظ ہوگا اور دوسروں کا بھی تحفظ ہوگا. کوئی اور بھرپور میسج جو عوام کو دینا چاہیں دیں ذرا پلیز. بھرپور میسج یہی ہے کہ جناب آپ جو ہے نا کہ گھر سے باہر نہ نکلیں, بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. یہ رش میں ٹولیاں نہ بنائیں. اگر گھر میں آپ کے پاس کوئی ضروری کام نہیں ہے تو پھر آپ گھر سے باہر نکلیں, ورنہ آپ گھر سے باہر نہ نکلیں. خود کو محفوظ رکھیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں. ڈائریکٹر پبلک پولیس امن کمیٹی کے یہاں پہ ہمارے ساتھ سید ظہیر علی گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم نے یہ جو پروگرام کیا ہے عوام کے لیے کیا ہے, جن کے پاس نہیں تھے, افورڈ نہیں کرتے تھے, جن کے پاس 10 روپے 20 روپے بھی نہیں اس وقت, کیونکہ حالات بالکل ایسے آ گئے ہیں کہ گھروں میں بند ہو گئے ہیں لوگ, وہ ایک وقت کی روٹی نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کے لیے جو ہم نے یہ پروگرام کیا ہے, ایسے ہی انشاءاللہ آگے بھی نیکسٹ بھی ہمارے پروگرام چلتے رہیں گے اور عوام کی خدمت کے شانہ بشانہ ہم کریں گے کام جو بھی ہے. یہ میسیج دوں گے کہ گھروں میں محفوظ رہیں, ادروائز باہر نہ نکلیں. اگر ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو باہر آئیں, اپنی فیملی کو بھی بچائیں, خود بھی بچیں. جتنی سیفٹی ہو سکتی ہے کریں, کیونکہ یہ وائرس ہے, یہ ہم لوگوں کے ساتھ ہی گھر میں جائے گا. اس سے بہتر ہے کہ گھر میں محفوظ رہیں اور سکون سے گھر میں ہی بیٹھیں. ہمارے پیچھے پاور جو اللہ پاک کی ہے, ہمارے اشفاق بھائی صدر ہیں ہمارے, ان کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں. انشاءاللہ جیسے ان کا آگے قدم ہوگا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں.